السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسن با کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہاؤ واز دا سنڈے؟ ہاؤ واز دا ڈے؟ اٹ واز ویری ہیکٹک ڈے۔ اوے اللہ، آج میں اتنا کام کیتا، میں تھک گئی ہوں، تھک ٹوٹ گئی ہوں۔ چھٹی جڑی ہے تو مہنگی پی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہڑے لوگ آتے ہیں کہ سنڈے کا دن ہمارا تو گزرتا ہی نہیں ہے، بس سارا دن ہم سوئی رہتے ہیں۔ ہائی فائی پیپل ہیں، ساڈا تو سارا دن یب نکل جاتا بھائی کام کر کے، آ کر لو، وہ کر لو، آ صفائیاں کر لو، آ بھی سمیٹ لو، آ بھی سمیٹ لو، بس آہی کام نے ساڈے۔ خیر جی، صبح کا دن وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اچھا خیر، دن ہمارا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ دن ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، وہ کرنے نماز روزی کرنے نماز روزی نماز سبق کرنے کے بعد بس جی یہ شیک ویک بچوں کو بنا کے دیا، اور اس کے بعد تو بس پھر جو میں شروع ہوئی، اللہ میری توبہ، اللہ میری، دیکھو صبح مانگنے والے میرے پاس کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی دے دو شیک خیر جی، آج کا میرا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، لائک لازمی کیا کریں یار، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اتنا بھی ماڑی ویڈیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے، چھوٹا موٹا پیار ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے بائی دا وے۔ ہمارا انیشیٹو ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں میں نے کہاں سے سیکھ لیا ہے، مجھے یاد رہے گا کہ کون میرے شروع کے دن میں تھا، میرے ساتھ پہلے دن کو تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرا پہلا سبسکرائبر کون تھا۔ خیر یہ میں پھر آپ کو کسی اور دن بتاؤں گی۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جیسے کہ بڑی عید آ رہی ہے، تو بڑی عید آ رہی ہے تو اس کا سب سے جو مین ایک کام ہوتا ہے کرنے والا، وہ ہوتا ہے فریج کو کلین کرنا۔ سب نے کر لی ہوں گی، بس میں بھی چاہیے رہ گئی تھی پیچھے، ٹھیک ہے، تو میں کہا چلو آج میں بھی ایک کنڈا کٹ ہی دیا۔ تو خیر پھر میں نے بھی آج فریج جو ہے صاف کی، یار یہ برف تو پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو میں نے بڑے جگاڑ لگائے ہیں اس کو نا جلد از جلد نکالنے کے لیے۔ خیر آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ انٹرسٹنگ ہے، مزیدار ہے، جو آج بندہ جس کے چیز میں سفر کر رہا ہے وہی ہے، میں نے ٹاپک رکھا ہے آج۔ کسی گاؤں میں نا ایک بڑا ہی سمجھدار آدمی رہتا تھا، گاؤں کے لوگ اسے بڑا ہی مانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی روزمرہ کی پریشانی اور مسائل کا حل معلوم کرنے، مشورے کے لیے اس کے پاس آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی، اس کے پاس آیا اور اپنی پریشانی جو ہے اس نے اس کو بتائی، ٹھیک ہے۔ بابا جی میں بڑا پریشان ہوں، اداس اور دکھی رہتا ہوں، میں زندگی سے بالکل نا امید ہو چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ بیچارہ بڑا ہی پریشان تھا، آپ پلیز میری مدد کریں اور مایوسی کی اس دلدل سے مجھے نکالیں۔ تو بابا جی نے کہا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ خوشی اور دکھ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کوشچن اچھا ہے ویسے، کیا رائے رکھتے ہو، کس چیز سے تمہیں خوشی ملتی ہے اور کیا چیز تمہیں جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، دکھی کرتی ہے؟ تو اس آدمی نے سوچتے ہوئے جواب دیا، جب میرے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب میری زندگی میں سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے، کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہ ہو، تو میں خوش ہوتا ہوں۔ واقعی ہم ایسا ہی سوچتے ہیں کہ خوشی اسی چیز کا نام ہے۔ بابا جی نے اپنا سر ہلایا، ٹھیک ہے اب بتاؤ کیا چیز تمہیں دکھی اور پریشان کرتی ہے؟ جب میرے پاس پیسہ نہ ہو یا میرا کوئی مالی نقصان ہو جائے تو میں دکھی ہو جاتا ہوں، یا میرا فیملی ممبر میں کوئی پریشان ہو، یا کوئی میرا اس طرح کا لاس ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، یا جب حالات میری مرضی کے مطابق نہ ہو تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، تو مطلب میں ڈپریس ہو جاتا ہوں۔ بابا جی اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائے۔ بیٹا تم ابھی خوشی اور دکھ کو صحیح معنوں میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائے، تو تم کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ تم ڈپریشن میں ہو؟ جو سچی خوشی ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی باہر کے حالات سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے، بلکہ سچی خوشی تو آپ کے اندر سے آتی ہے۔ یہ بات 16 آنے ہے، آپ خوش ہوں گے یا دکھی، اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیسا واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا آپ اس کو اپنے اگینسٹ لے رہے ہیں، آپ کے جذبات کیا فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کنفیوز ہو گیا،
ٹھیک ہے، لیکن بابا جی جب میرے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہوں، میرا ہر کام خراب ہی ہو رہا ہو، تو میں بھلا خوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس نے ایک عام سی بات کی ہے، تو بابا جی نے کہا سب سے پہلی بات اپنے جو تمہارا مائنڈ سیٹ ہے، اپنے جو نقطۂ نظر ہے، جو تمہارا ویژن ہے یا چیزوں کو دیکھنے کا جو انداز ہے، اس کو چینج کرو۔ دوسری بات یہ کہ ان چیزوں پر فوکس کرنے اور چیزوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے جو چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، تمہاری زندگی میں جو کمیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں سوچنے کی بجائے ان چیزوں پر فوکس کرو جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے پاس موجود ہیں، اپنی زندگی کی خوشیوں اور اچھائیوں پر فوکس کرو، ٹھیک ہے۔ تو ویسے فارمولہ تو اچھا ہے۔ تیسری بات یہ کہ مسائل ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، نہ پلیٹ میں رکھ کے حلوہ نہیں ہے زندگی جو آپ کو پیش کی جائے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے مسائل کا ہی رونا روتے رہتے ہیں، ورنہ شکر لوگ ہوتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرا ککھ نہیں رہ گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے مسائل پر فوکس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے مسائل کی سولوشنز پر فوکس کرتے ہیں۔ واقعی یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ وہ رونا نہیں روتے رہتے، وہ سوچتے ہیں اچھا اب یہ پرابلم آ گئی ہے، اب ہم اس کا کیا سولوشن نکال سکتے ہیں، یا اب کیا کیا جا سکتا ہے، اس کا حل نکالنے میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹینشن کو، پریشانی جو ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے، مطلب خود اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو زندگی میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ زندگی جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے، جس طرح موسم بدلتا ہے اسی طرح وقت بھی بدلتا رہتا ہے، ہمارے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ دیکھو ہماری عمریں بھی بدلتی رہتی ہیں، اگر آج برا تو کل اچھا بھی آئے گا، اگر آج اچھا ہے تو برے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ وقت ہی تو ہے، یہ رک تھوڑی جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے اور مستقبل کے بارے میں پریشان رہنے کی بجائے اپنے آج میں زندہ رہیں گے، تو خوش رہیں گے، سکون میں رہیں گے، اور زندگی کی جو سکوٹی ہے، زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی، اس آدمی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان خوش یا دکھی اپنے حالات سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے سوچنے کے انداز سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی سوچ کو مثبت کر لیا، اپنی زندگی میں موجود مثبت چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ انسان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ اختیار ہے، اور یہ خود انسان ہی کر سکتا ہے، اس کو کوئی اور دوسرا انسان اس کو اس ڈپریشن سے نہیں نکال سکتا۔ وہ اپنی سوچ، اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے، انہیں کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنے سوچنے کے انداز کو بدل لیا، ٹھیک ہے، اور خوش رہنا شروع ہو گیا، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ اور یہ لٹرلی یہ ایک ایکسپیرینسڈ چیز ہے، یہ میری اپنی زندگی میں کی گئی ایکسپیرینس چیز ہے۔ میں نے بھی بہت ڈپریشن جو ہے وہ فیس کیا ہے، مجھے بھی ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ زندگی جو ہے اب بس فنش ہے، وائنڈ اپ، سے بس اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس سے زیادہ برا بھائی کیا ہی ہوگا میرے ساتھ، یہ ایسا اور تو کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا، صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا الگ الگ قسم کے دکھ ہیں، الگ الگ قسم کے لیول کے دکھ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو دکھ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ فیس کر لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پسلی جو ہے نا اتنا بھار چک سکتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے۔ جو پنجابی لوگ ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پسلی کیا ہوتی ہے اور بھار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ، وہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ہماری زندگی سے، اگر مطلب کوئی انسان ہے فار ایگزامپل وہ ہماری زندگی سے چلا گیا، وہ ہمارا بڑا ہی پیارا تھا، تو تب تو ہم خوش تھے اس کی موجودگی میں، لیکن جیسے ہی وہ چلا گیا، جیسے ہی چیزیں جو ہے ہمارے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے اللہ وہ چلا گیا، اب کیا ہوگا، وہ تھا تو ایسے تھا۔ اور بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، وہ بھی ایک وقت تھا کہ وہ چلا گیا، لیکن ایسے ہزاروں لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک دروازہ بند کیا ہے تو 100 دروازے پہلے کھول دیے گئے ہیں، تو پھر دروازے آپ کے لیے، ایک دروازہ جو ہے وہ آپ کے لیے بند کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی چیز کو خود، سوچ کو جو ہے وہ خود مثبت کرنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ یہ دیکھیں میں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ سمجھا پاؤں، اور اگر میرا کوئی بہن بھائی اس وقت مجھے سن رہا ہے کہ مطلب وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور اگر وہ میری وجہ سے خود کو پازیٹیو کر سکے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ چیزیں جو ہم نے سوچ رکھی ہیں، ہمارا جو پلان ہے، ضروری نہیں کہ وہ فلفل ہوں، سم ٹائم ہو بھی جاتے ہیں، سم ٹائم نہیں بھی ہوتے، تو ہمیں دونوں پہلوؤں سے خود کو جو ہے مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے، اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پلان کیا ہے، جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، دس از مچ بیٹر دین دیٹ جو ہم سوچ کے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات پہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، واقعی ان چیزوں کو سننا اور سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہم قاصر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن ہم نے خود کو اس طرف لے کے آنا ہے اور یہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ بس یہ آج پورا دن میرا اتنا ڈپریسڈ نہیں کہیں گے، ہیکٹک تھا، بہت تھکا دینے والا دن تھا۔ میں نے آج بڑا ہی کام کیا ہے، آج میں نے فریج بھی کلین کی، گھر کی ساری صفائی کی، ڈیپ کلیننگ کی ہے آج بالکل، اور بڑا ہلکا پھلکا سا گھر لگ رہا ہے مجھے آج، بڑا مزیدار قسم کا۔ تو ویسے میں یوزلی گرمی ہے چائے پیتی نہیں ہوں، لیکن میں تھک بہت گئی تھی، تو میں نے کہا چلو کھانے کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا کپ چائے کا بھی ہو جائے۔ خیر یہ چھوٹا کپ تو نہیں، دیکھ اوئے ہوئے 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 دیکھیں تو ذرا یار، کافی ٹائم ہی ہو گیا تھا ویسے نا، ڈیپ کلیننگ نہیں کی تھی، بس سامنے سے جھاڑو لگایا اینڈ دیٹس اٹ، بس یہی والا سلسلہ چل رہا تھا، کیونکہ کافی میری نا بزی روٹین ہوتی ہے، میں ایک جابین ہوں، تو اس سلسلے میں نا میرا مطلب ٹائم اتنا ملتا نہیں ہے۔ ویسے یہ اتنا کچرا یہاں پہ نہیں پڑا ہوا تھا، یہ میں نے حرم کا اسٹڈی ٹیبل جو ہے وہ خالی کیا، تو پھر وہ زیادہ ہی کچھ ہو گیا۔ خیر دیکھیں، اب دیکھیں میں نے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے میرا گھر، شکر الحمدللہ، اب عید بڑی بہترین گزر جائے گی۔ بس یہ تھا ہمارا ولاگ آج کا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، بائے بائے۔